چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان روسٹم پر آگئی کہا عدالت نے آرڈر جاری کیا، جیل حکام مان نہیں رہے۔ وکیل نے کہا بچوں سے بات کو انسانی ہمدردی کے طور پر دیکھا جائے، بیرون ملک کال کا خرچہ ڈال سکتے ہیں، اب تو ماڈرن دور ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کے کیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ بشرا بی بی کے سابقہ خاون مانکا نے غیر شرعی نکاح پر ڈسٹرکٹ اینڈ کورٹ اسلام آباد سے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے آج 3 گواہوں اون چودھری، مفتی سعید اور محمد لطیف کو طلب کر رکھا ہے۔ بشرا بی بی اور خاور مانکا کی طلاق کا ریکارڈ طلب کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ہے۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران دلچسپ معاملہ عدالت کے سامنے کھل گیا۔ جج ابوالحسن محمد ذوالقرنین کے ریڈر ولیمے کے اگلے روز عدالت پہنچ گئے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے استدعا کی عدالت ریڈر کو جلدی چھٹی دے، کل ولیمہ ہوا ہے، اگر ریڈر جان پر کھیل کر عدالت آ سکتا ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کیوں نہیں؟ سلمان صفدر کی بات پر عدالت میں کہہ کے وہ جان پر کھیل کر نہیں بلکہ جان بچانے کے لیے آیا ہے۔ جج ابوالحسن ذوالقرنین کے ریمارکس پر عدالت میں دوبارہ کہہ کے لگے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نجی ایئر لائن کے ذریعے بیرون ملک روانہ۔ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز اپنے نجی معاملات کے لیے قطر گئے ہیں۔ حمزہ شہباز کچھ روز قطر میں قیام کے بعد وطن واپس آئیں گے۔ جنگ بندی میں 2 دن کی توسیع کے بعد حماس نے مزید 11 یرغمالی رہا کر دیے۔ 3 فرانسیسی، 2 جرمنی اور 6 ارجنٹینا کے شہری شامل ہیں۔ عارضی جنگ بندی کے بعد 4 روز کے دوران حماس نے 39 اسرائیلی شہریوں سمیت 58 یرغمالیوں کو رہا کیا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے 117 فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ نے وقفے اور یرغمالیوں کی رہائش کے لیے فریقین پر مسلسل دباؤ ڈالا۔ اپنے بیان میں جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے بھی مسلسل دباؤ ڈالا ہے۔ قطر، مصر اور اسرائیل کے رہنماؤں سے رابطے میں ہوں۔ جنگ بندی معاہدے کے ہر پہلو پر عمل درآمد یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ لاہور کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں میڈیکل کے طالبہ کے قتل کا کیس، ملزم ساجد علی سمیت دیگر 3 ملزمان اور بوری ضمانتوں کی میعاد ختم ہونے پر سیشن کورٹ لاہور میں پیش۔ ملزمان کے خلاف تھانہ چونگ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ فیض آباد انکوائری کمیشن نے شاہد حقان عباسی کو کل طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم کو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ فیض آباد دھرنے کے وقت شاہد حقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ وہ اگست 2017 سے 31 مئی 2018 تک وزیر اعظم رہے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن سابق آئی جی اختر علی شاہ کی سربراہی میں قائم کیا گیا ہے۔ جج ہمایوں دلاور اسلام آباد میں بطور اسپیشل جج سینٹرل 2 تعینات۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جج ہمایوں دلاور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں فرائض سر انجام دیں گے۔ ہمایوں دلاور ایف آئی اور سائبر کرائم سے متعلق کیسز کی سماعت کریں گے۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، بھارت سمیت مختلف ملکوں سے آئے سکھ یاتریوں نے شرکت کی۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ کھلاڑیوں کی لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس، جم اور فزیکل ٹریننگ کے بعد فیلڈنگ ڈرلز اور نیٹس میں بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں کی جائیں۔